المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم العقیدہ القیروانیہ پڑھ رہے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ: وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى لَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ تَعَالَى أَن تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً۔ صفت علو استواء علی العرش کے بعد اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء ہیں وہ سارے بہترین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بہترین اور عظمت والی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام صفات کے ساتھ ہیں، جس طرح وہ ازل سے ہیں اس کی صفات بھی ازل سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ مخلوق، اسماء و صفات جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر مخلوق ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اسماء جو ہیں وہ محدث نہیں ہیں، یعنی وہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ ازل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا کہ وہ حسنہ ہیں، یعنی بہترین نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اپنے ان اسماء کے بارے میں تعریف بیان کی ہیں کہ وہ حسنہ ہیں، یعنی بہترین نام ہیں۔ قرآن میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین نام ہیں، بس ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے آپ اللہ کو پکارے اور رحمان کو پکارو، یعنی دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کو آپ پکاریں گے بس اسی کے لیے بہترین نام ہیں۔ اسی طرح اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اسی طرح سورۃ الحشر میں بھی آیا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہی خالق ہے، وجود بخشنے والا اور صورت بخشنے والا، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ بہترین ہیں۔ تو حسنہ جو ہے، حسنہ جمع ہے احسن کی، احسن کا جمع حسنہ ہے۔ احسن جو ہے وہ افعل التفضیل ہے، یعنی جو فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں حسن اچھا، خوبصورت، احسن بہت خوبصورت یا سب سے خوبصورت، تو احسن کی جمع کیا ہے؟ احسن کی جمع حسنہ ہے، یعنی بہترین، بہترین، سب سے بہترین، سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی تمام اعتبار سے، بس ایک اعتبار سے نہیں بلکہ تمام اسپیکٹ سے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ سب سے اچھے اسماء اور بہترین اسماء ہیں، جو کامل ترین اور مطلق کامل ترین وہ بہترین اور اچھے نام ہیں۔ بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسماء ہیں، یہ جو نام ہیں، ان سے اچھے نام اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم مثلا کسی اسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس اسم کا مطلب یہ ہے، پھر ہم دوسرا اسم استعمال کرتے ہیں، تو بس اس کے ذریعے ہم بس شرح کرتے ہیں۔ وہ دوسرا اسم جس کے ذریعے ہم اس اسم اصل اسم کا نام بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بس کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بس
معنی اور مفہوم بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ دوسرا اسم پہلے اسم کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں دوسرے اسما اس کی جگہ نہیں لے سکتے، ان جیسے اور کوئی اسما نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ لغت میں مترادف ہوتا ہے، یعنی نام یا اسما ایسے الفاظ، ایک سے زیادہ الفاظ جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اسما ایسے نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے مثلا اگر اللہ تعالیٰ کا اسم الرحیم، الرحمن، الخالق وغیرہ ہے تو ہم دوسرا نام خود سے ہم دوسرا نام چوز کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا معنی بخوبی دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں وہ منفرد ہے، کوئی اور اسم اس کا نام اس کی جگہ نہیں لے سکتا. تو یہ جو اسما ہے بہترین نام ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اکمل ترین صفات ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام بھی اکمل ترین نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی پر دلالت کرتے ہیں. یہ جو اسما ہے یہ کیا ہے؟ ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے اپنی تعریف میں ان کو بیان کیا ہے. تو یہ نام اصل میں کیا ہے؟ یہ صفات ہے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدح، ثنا بیان کرتے ہیں. تو جن کے ذریعے ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ سب سے بہترین اسما الفاظ ہونے چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ اسما ہے یہ سب سے بہترین اسما ہے. اسی لیے بھی یہ سب سے بہترین نام ہے کہ یہ ان ناموں کا مطلب ہے، یہ نام کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں. تو وہ صفت بھی کیا ہے؟ کامل ترین، اکمل ترین صفات ہے. تو یہ مجرد بس نام نہیں ہے، بلکہ ان ناموں کا معنی ہے. یہ نام صفات پر دلالت کرتے ہیں جو صفات اکمل ترین صفات ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسم ہے اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں، یعنی ایک اسم جو دوسرے اسما ہے وہ ایک دوسرے کے معنی بیان نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں الخالق یا المصور، الباری، اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن ہر اعتبار سے یہ ایسا نہیں ہے. خالق میں وہ معنی ہے جو مصور میں نہیں ہے، خالق میں وہ معنی ہے جو باری میں نہیں ہے، بدیع میں جو وہ معنی ہے جو خالق میں نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایک اسم دوسرا اسم کی جگہ نہیں لے سکتا، دوسرا اسم کسی اور اسم کی جگہ نہیں لے سکتا، بلکہ ان کے اپنے اپنے معنی ہیں. تو نام کے اعتبار سے یہ ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں. رحمان، رحیم، خالق، باری کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. لیکن صفات کے اعتبار سے یہ مختلف ہے، یعنی ان ناموں کے معنی مختلف ہیں جو مختلف صفات پر دلالت کرتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّهَا أَسْمَاءُ مَدْحٍ. تمام اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہیں، جو نام ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ اسماء مدح، یعنی جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ تعریف پر، وہ ثنا پر دلالت کرتے ہیں، مدح پر دلالت کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَتْ أَلْفَاظًا مُجَرَّدَةً لَا مَعَانِي لَهَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الْمَدْحِ. اگر یہ بس مجرد نام ہوتے، اس کے معنی نہیں ہوتے، تو یہ مدح پر دلالت نہیں کرتے، یہ تعریف، ثنا، اللہ تعالیٰ کی ثنا پر دلالت نہیں کرتے. وقد وصفہ اللہ سبحانہ بأنہا حسنى. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ نام کیا ہے؟ بہترین نام ہے. حسنى کلھا، سارے یہ نام بہترین ہے. فقال وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ. تو یہ حسنى، یہ بہترین، یہ اسماء بہترین اسی لیے نہیں کہ بس ان کے لفظ کے اعتبار سے، یعنی لفظ کے اعتبار سے حسنى بہترین نہیں ہے، بلکہ بل لدلالتها. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ. مجرد لفظ کی وجہ سے یہ حسنى بہترین نہیں ہے، بلکہ بل لدلالتها على اوصاف الکمال، کیونکہ یہ کامل ترین، اکمل ترین صفات پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے یہ نام کیا ٹھہرے؟ بہترین نام ٹھہرے. تو مجرد لفظ بس یہ ان کے حسنى بہترین ہونے کی دلالت نہیں، بلکہ یہ حسنى کیوں ٹھہرے؟ اس لیے ٹھہرے کیونکہ یہ ان معانی، مفہوم، ان اوصاف پر دلالت کرتے ہیں جو اوصاف کیا ہیں؟ جو اوصاف بہترین اور کامل ترین اوصاف ہیں. وَلِهَذَا لَمَا سَمِعَ بَعْضُ الْعَرَبِ قَارِئًا يَقْرَأُ. ایک عرب نے، کچھ دوسروں نے جو یہ واقعہ نقل کیا ہے، اس میں اعرابی کا ذکر آیا ہے کہ ایک اعرابی نے ایک شخص کو یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے سنا. قرآن کی وہ آیت جو پڑھ رہا تھا وہ تھا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. کہ چور چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے ہاتھ کاٹو، یہ اس کا جو اس نے کیا ہے
اس کے بدلے میں اس کا جزا ہے، نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ تو اس نے کیا پڑھا پھر اس کے بعد واللہ غفور الرحیم، اس نے پڑھا اس کے بعد کیا پڑھا آیت کے آخر میں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس اعرابی نے یا اس عرب نے جب یہ سنا، عام آدمی تھا، اس نے کہا لیس ھذا بکلام اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو فقال القاری اتکذب بکلام اللہ تعالی، تو اس قاری جو قرآن پڑھنے والا تھا اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو؟ فقال اللہ، اس نے کہا نہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو جھٹلا سکتا ہوں، لیکن لیس ھذا بکلام اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فعاد الی حفظہ وقرأ، تو اس نے پھر سے یہ آیت ریپیٹ کی، اس نے پھر سے یاد کیا کہ یہ آیت کیا ہے، تو پھر اس نے آخر میں کیا پڑھا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوت والا ہے اور حکیم ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس اعرابی نے کہا صدقتا، اب آپ نے صحیح پڑھا۔ عز فحکم فقطع، جب وہ زبردست ہے، قوت والا ہے، اس نے فیصلہ سنایا، کس کا فیصلہ سنایا؟ ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنایا۔ یہ کون سنا سکتا ہے؟ جو قوت والا، طاقت والا ہو۔ وَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لَمَا قَطَعَ، اگر وہ مغفرت اور رحم کرتا تو کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہاں یعنی اس آیت کے سیاق میں وَلِهَذَا إِذَا خُتِمَتْ آيَاتُ الرَّحْمَةِ بِاسْمِ عَذَابٍ أَوْ بِالْعَكْسِ ظَهَرَ تَنَافُرُ الْكَلَامِ وَعَدَمُ انتظامه، اس لیے اگر رحمت کے متعلق جو آیت ہو، اگر اس کے آخر میں عذاب کا ذکر ہو جائے یا ویسی ورثہ کیا جائے کہ کسی آیت میں عذاب کا ذکر ہے تو اس کے آخر میں رحمت کا ذکر کیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ظاہر ہوگا کہ کلام میں کیا ہے، یہ جو کلام ہے یہ اس میں کوئی نظم نہیں ہے، اس میں کوئی نظم نہیں ہے، اس میں کوئی تناسق نہیں ہے، یہ تو آپس میں ٹکراتا ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ جس آیت میں رحمت کا ذکر ہو اس کے آخر میں بھی رحمت کا ذکر ہو، جس آیت میں عذاب کا ذکر ہو آخر میں بھی اسی طرح کا ذکر ہو۔ اسی طرح جو آیات ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَدْعُوهُ بِهَا، ان اسما کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو انسان کب پکار سکتا ہے؟ ان اسما کے ذریعے، ان اسما کو وسیلہ بنانا ہے دعا میں۔ تو کیسے ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب انسان کو ان کا علم ہو، ان کے معنی اور مفہوم کا علم ہو۔ تو انسان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اسما ہے ان کے معنی، ان کا مفہوم معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب سے بہترین نام ہے، تو اس کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی وغیرہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو اسما ہے ان کے متعلق یہ جاننا کہ یہ حسنہ ہے، اس کے متعلق ہم مختصراً طور پر یہ بیان کریں گے کہ اس سے کیا استفادہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم نے یہ جانا، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو اسما ہے یہ جس ذات پر دلالت کرتی ہے وہ ذات کیا ہے؟ وہ ذات سب سے بہترین ذات ہے۔ جس کے نام بہترین ہو وہ ذات بھی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بہترین ہوگی۔ اسی طرح ان اسما میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اسما کن صفات پر دلالت کرتی ہے؟ کامل ترین، اکمل ترین صفات پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح ان اسما کا معنی ہے، ہر اسم کسی معنی پر دلالت کرتا ہے جو کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، جس صفت پر وہ دلالت کرتا ہے وہ اکمل ترین، کامل ترین صفت ہے۔ اسی طرح ان اسما میں سے کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس میں نقص ہو، جس میں شر ہو، بلکہ یہ سارے اسما جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسماء مدح، اس میں وہ سب سے بہترین نام ہے، اس میں بس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں وہ سب سے بہترین، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی طرح فدعوہ بہا، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا چاہیے۔ اللہم ارحمنا یا رحم الراحمین، جب رحمت کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم الرحمن یا رحیم کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ کو دعا مانگے، یا رحمان یا رحیم ارحمنا، اے رحمان اے رحیم ہم پر رحم کرے وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، جو اس کو من احصاها، جو ان اسما کو یاد کرے گا، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ان اسما کی برکت ہے۔ تو یہ اسما کے متعلق تھا۔ اسی طرح یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اسما میں سے اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہے اس میں بھی کوئی اور مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تیرے اسم میں اس کا ہم نام، ہم پلہ کوئی ہے؟ تو
جواب کیا ہوگا؟ نہیں. یعنی حل تعلم لہ سمیہ، اس جیسا ہم نام کوئی ہے؟ نہیں. جو نام اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہ کامل صفات پر دلالت کرتے ہیں. تو ہر اسم کا معنی ہے اور ہر اسم کسی صفت پر دلالت کرتا ہے. مصنف نے ان اسماء و صفات کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو گمراہ فرقے تھے مثلا جہمیہ، وہ اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور اسماء کے جو معانی ہیں، ان بہترین ناموں کے جو معانی اور جو جن صفات پر وہ دلالت کرتے ہیں وہ سب کا انکار کرتے ہیں. وہ ان اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان اسماء میں جو صفات یا معانی ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اور معتزلہ وہ بھی ایک گمراہ فرقہ تھا، وہ بس مجرد نام کو اس بات کرتے ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن جن صفات پر یہ نام دلالت کرتے ہیں ان صفات کا وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علیم ہے لیکن علم نہیں ہے، رحیم ہے لیکن مہربان نہیں ہے. تو یہ معتزلہ کا ان کا موقف تھا. جہمیہ سرے سے اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں اور معتزلہ اسماء کا اس بات کرتے ہیں، اسماء کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس میں جو معانی اور صفات ہیں ان کا انکار وہ کرتے ہیں. لیکن اہل سنت اسماء و صفات دونوں کا اس بات کرتے ہیں. اسماء جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کوئی اسم بیان کیا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی اسم بیان کیا ہے ان کو ہم ثابت کرتے ہیں، اور جن صفات پر وہ دلالت کرتے ہیں ان صفات کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اب جو مصنف نے بیان کیا کہ والصفات العلی، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین عظمت والی صفات ہیں، بلند صفات ہیں، اور تمام جو اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے ازل سے متصف تھے. وہ ازل سے اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے. تو اس کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے ان کے متعلق کچھ جانیں، ان کے اقسام جانیں. اس سے جو آگے کا سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفات اللہ تعالیٰ تنقسم الی اقسام باعتبارات مختلفہ، مختلف اعتبارات سے، مختلف آسپیکٹ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو مختلف قسم کی تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسم باعتبار ثبوت و عدم، ثبوت اور عدم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو اقسام ہیں وہ دو ہیں. صفات ثبوتیہ، ثابت شدہ صفات، وہی التی اثبتہ اللہ لنفسہ، یہ ایسے صفات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایسے صفات ہیں جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے. یعنی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان صفات کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ، جو ثابت ہے. کالحیات والعلم والوجہ والنزول والاستواء وغیرہ من الصفات، جیسے حیات، علم، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، نزول جو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اسی طرح استوا وغیرہ، یہ صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہم بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں ثابت کرتے ہیں. وَكُلُّهَا صِفَاتُ مَدْحٍ وَكَمَال، جیسا کہ ہم نے کہا یہ تمام صفات کیا ہیں؟ کامل ترین صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا، تعریف وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں. وہی اغلب صفات منصوص علیہ فی الکتاب والسنہ، اکثر یہ کتاب و سنت میں اکثر وارد ہوئے ہیں. وہذا النوع یجب اثباتها له سبحانہ، تو واجب ہے کہ ان صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں. دوسری قسم کیا ہے؟ صفات سلبیہ یا منفیہ، ایسی صفات جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی. وہی التی نفاہ اللہ عن نفسہ او نفاہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے صفات ہیں جن کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام نے کی ہے، کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. کالموت والنوم والظلم، مثلا مرنا یا سونا یا ظلم کرنا. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے لیے، اس صفت کی نفی کی، اپنے تئیں اس صفت کی نفی کی. اسی طرح ظلم قرآن میں بہت جگہ وارد ہوا ہے، ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی سے بھی ظلم، کسی ایک سے بھی ظلم نہیں کرتا. وکلھا صفات نقص، تو یہ صفات کیا ہیں؟ یہ نقص پر دلالت کرتے ہیں،
تو ان تمام کی نفی یا تو اللہ تعالیٰ نے کی یا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. والواجب فی هذا النوع نفی النقص مع اثبات کمال الضد. تو واجب کیا ہے کہ ان کی بھی ہم نفی کریں کیونکہ یہ نقص پر دلالت کرتے ہیں, لیکن مع اثبات کمال الضد, جو ان صفات کی جو ضد ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ثابت کریں, لیکن کامل ترین شکل میں. ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفت عدل ثابت کریں گے اکمل ترین صورت میں. تو یہ اس کا اصول ہے کہ جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں نفی کی ہے ان کی ضد کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے اکمل ترین صورت میں. مثلا ظلم, اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی, ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عدل ثابت کریں گے لیکن اکمل ترین صورت میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عادل, سب سے بڑا منصف ہے. فیجب الایمان بانتفاء الظلم عن اللہ وثبوت ضدہ وهو العدل الذي لا ظلم فيه. تو واجب ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ظلم کی صفت سے متصف نہیں ہے, بلکہ اس کی ضد یعنی جو عدل ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ثابت کریں گے جس میں کوئی ظلم, جس میں کسی بھی قسم کی ظلم کی گنجائش نہیں ہے. دوسری قسم ہے باعتبار ادلۃ ثبوتها, ادلہ کے اعتبار سے, صفات خبریہ اور صفات سمعیہ عقلیہ. پہلی قسم ہے صفات خبریہ, یعنی وہی الصفات التي لا سبيل الى اثباتها الا السمع والخبر عن الله او عن رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے صفات ہیں جن کے ثابت کرنے کے لیے یا تو قرآن کی کوئی نص ہونی چاہیے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث. ہم اپنے عقل سے, ہم اپنے اعتبار سے ایسی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. وتسمى صفات سمعیہ اور نقلیہ, انہیں صفات سمعیہ نقلیہ بھی کہتے ہیں. وقد تكون ذاتیہ کالوجہ والیدین, یعنی یہ ایسی صفات ہے جن کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. عقل سے اپنی طرف سے ہم ان صفات کو ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے کہا صفات کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے یا اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, جس کا ذکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا, اس کا ذکر ہم نہیں کریں گے. مثلا ہم دیکھتے ہیں یدین کا, ہاتھ کا ذکر ہے, آنکھوں کا ذکر ہے, پیر کا ذکر ہے, لیکن کیا گھٹنوں کا ذکر ہے؟ گھٹنوں کا ذکر نہیں ہے. ہم بھی اس میں خاموش رہیں گے. ایسا ہم اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ گھٹنا ثابت نہیں کریں گے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسی صفات جن کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے انہیں صفات خبریہ کہتے ہیں. مثلا وقد تکون ذاتیہ, وہ ذاتیہ بھی ہو سکتی ہے یعنی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. مثلا کالوجہ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, والیدین, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ. وقد تکون فعلیہ, یا وہ صفات فعلی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے عمل سے, اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے. کالفرح والضحک, مثلا خوش ہونا, ہنسنا وغیرہ. تو یہ صفات ایسی ہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس ضرور دلیل ہونی چاہیے, دلیل کے بغیر ان کو ہم ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. دوسری قسم ہے صفات سمعیہ عقلیہ, ایسے صفات جن کے لیے عقل بھی کافی ہے. مثلا وہی صفات التي يشترك في اثباتها الدلیل السمعی یعنی نقلی والدلیل العقلی, یعنی ایسی صفات ہیں جس پر عقل بھی دلالت کرتی ہیں اور نقل یعنی نصوص بھی دلالت کرتے ہیں. وقد تكون ذاتیہ, یہ ذاتیہ یعنی ایسی صفات جس کا تعلق ذات سے ہے, یہ ایسی بھی ہو سکتی ہے. کالحیات والعلم والقدرہ, مثلا حیات, اللہ تعالیٰ کا حی ہونا, زندہ ہونا. علم, اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا, اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہونا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا, اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا, اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا, یہ اس پر ایک تو نصوص بھی دلالت کرتے ہیں اور عقل بھی دلالت کرتے ہیں. کیونکہ اگر ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ کیا جائے تو وہ رب الہ نہیں ہو سکتا. تو عقل بھی کہتی ہے کہ جو معبود ہو, جو خالق ہو, وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ زندہ ہونا چاہیے, اس کے پاس علم ہونا چاہیے. وقت تکون فعلیہ, تو یہ صفات فعلی بھی ہو سکتے ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے. مثلا کالخلق والاعطاء, مثلا تخلیق کرنا یا دینا, یعنی خلق کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا, اس پر نصوص بھی دلالت کرتے ہیں, اس پر انسانی عقل بھی دلالت کرتے ہیں. کیونکہ ایسی کوئی ذات, ایسا کوئی معبود نہیں ہو سکتا جو خالق نہ ہو, جو تخلیق نہ کرے. تو کچھ ایسی صفات ہیں جن پر عقل بھی دلالت کرتی ہے اور نصوص بھی دلالت کرتے ہیں, انہیں صفات سمعیہ عقلیہ کہتے ہیں. تیسری قسم باعتبار تعلقها بذات اللہ و افعالی,
صفات کی اس اعتبار سے تقسیم، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا وہ ان صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ ایسی صفات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے، یہ اچھے سے آپ سمجھے۔ وہی التی لم یزل ولا یزال اللہ متصفا بہا، یہ ایسی صفات ہیں جو ازل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جن سے ازل سے اللہ تعالیٰ جن سے متصف ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے اعتبار سے ازل سے ہے، اسی طرح یہ صفات بھی کیا ہے؟ ازل سے ہے۔ فَهِيَ لَا تَنْفَكُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ صفات اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتے۔ کالعلم والقدرت والحیات والسمع والبصر والوجہ والیدین ونحو ذلك، مثلا علم، قدرت، زندگی، سننا، دیکھنا، چہرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات انہیں کہتے ہیں کہ یہ ازل سے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعِ، انہیں الصفات اللازمہ بھی کہتے ہیں، لِأَنَّهَا مُلَازَمَةٌ لِلذَّاتِ لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ سے ازل سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ، ایسی صفات جو جن سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف ہے، جو اللہ تعالیٰ سے الگ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتے۔ دوسری قسم ہے صفات فعلیہ، فعلی صفات، وہی التی تتعلق بمشیئت اللہ، یہ فعلی صفات کون سی ہیں؟ ایسی صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ ان شاء فعلها و ان شاء لم يفعلها، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے۔ وتتجدد حسب المشیئہ، تو ارادے کے اعتبار سے اس میں یعنی ارادے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے افعال کرتے ہیں، یعنی وہ کنٹینیوسلی ہو سکتے ہیں، اس میں ریکرنس ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ بس ایک بار ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تب وہ کر سکتا ہے۔ کل استوائی علی العرش، مثلا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، بس یہ ہم نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا تو وہ عرش پر مستوی ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ صفت کیا ہے؟ یہ فعلی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو ایسا ہوا۔ والنزول الی السماء الدنیا، اسی طرح آسمانی دنیا پر نزول فرمانا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، جب اللہ تعالیٰ چاہے تو کرتا ہے۔ یہ بھی کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، تو آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو یہ نزول کرنا کیا ہے؟ یہ فعلی صفت ہے، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تب وہ اسے انجام دیتا ہے۔ والغضب والفرح والضحك، اسی طرح غصہ، اسی طرح ہنسنے کا ذکر احادیث وغیرہ میں آیا ہے۔ وتسمى الصفات الاختیاریہ، یعنی صفات اختیاریہ کہتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ تو فهو عز وجل يتصف بها حيث تقتضيها حکمته، تو اللہ تعالیٰ کب یہ کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہو۔ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ ثَابِتًا لَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا، لیکن اس میں یہ اہم بات ہے، یہ جو صفات فعلیہ ہے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے صفات کیا ہیں؟ وہ ازلی ہے، ازل سے ہیں، تو یہ جو صفات ہے ان کی اصل جو ہے، ان کی اصل کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، یعنی اس کی وضاحت ایسے کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فَعَّالًا لِمَا يُرِيدُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ازل سے کیا تھے؟ فعال لما یرید، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب فعال لما یرید، جو وہ چاہے کر گزرتا ہے۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ، اس صفت سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف تھے، کرنے کی صفت، فعل کرنے کی صفت، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ازل سے متصف تھے۔ اب کون سا فعل کرنا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ اس میں تاخیر ہو، کبھی نہ ہو، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ مشیت اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ شیخ عبدالعزیز راجحی حفظہ اللہ کہتے ہیں وضابطها الصفات الفعلیہ، اس صفات فعلیہ کا ضابطہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم منضبط کریں گے؟ انها تقید بالمشیئہ، ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ارادے سے ہے،
इनकी कैद हम इरादे के साथ करते हैं। वो जो सिफात ज़ाती है इसका इरादे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इरादे का ताल्लुक किन के साथ है? सिफात फ़िअली है, फ़िअली सिफत के साथ है। हम कहेंगे यरहमु इज़ा शा, अल्लाह ताला जब चाहे रहम करे। व यग़ज़बु इज़ा शा, वो जब चाहता है तो वो सिफत गज़ब से मुत्तसिफ होता है। व यक्तुबु इज़ा शा, जब चाहे तो लिखता है, जब चाहे नुज़ूल फरमाता है, वगैरह वगैरह। बिखिलाफ सिफात ज़ातिया, ऐसा सिफात ज़ातिया के साथ नहीं है। फला तक़ूलु यक़दिरु इज़ा शा, हम ऐसा नहीं कहते कि जब अल्लाह ताला चाहे तो वो सिफत कुदरत से मुत्तसिफ हो जाए, या व यअलमु इज़ा शा, ऐसा हम नहीं कह सकते जब वो चाहे अल्लाह ताला को इल्म हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि इल्म की जो सिफत है वो उससे अल्लाह ताला अज़ल से मुत्तसिफ है, ये अल्लाह ताला की ज़ात से अलग नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जब अल्लाह चाहे तब उसे मालूम हो जाए, जब अल्लाह ताला चाहे किसी चीज़ को मालूम करने का तब उसे मालूम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिफत इल्म ये अज़ल से अल्लाह ताला इस सिफत से अज़ल से मुत्तसिफ है, ये अल्लाह ताला की ज़ात से अलग नहीं हो सकता। जहाँ तक फ़िअली सिफात का ताल्लुक है उनमें जब अल्लाह ताला इरादा करे तब उसे अंजाम देता है। बल हुवा सुब्हानहु अलीमुन व क़दीरुन फ़ी जमीइल अहवाल, तमाम अहवाल में हर वक्त अल्लाह ताला क्या है? अलीम और कदीर है। ये सिफत अल्लाह ताला की ज़ात से अलग नहीं हो सकता। लेकिन जिनका ताल्लुक अफ़आल से है वो अल्लाह ताला के इरादे के ताबे है। जब अल्लाह ताला इरादा करता है तब ऐसा होता है। लेकिन उनकी असल जो है वो क्या है? वो असल अल्लाह ताला, उस असल से अल्लाह ताला अज़ल से मुत्तसिफ थे। वो असल क्या है? इन्न रब्बका फ़अआलुन लिमा युरीद। ये कोई ऐसी सिफत नहीं कि जो नऊज़ु बिल्लाह नए से अल्लाह ताला में पैदा हो गई, पहले नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। ये जो अफ़आल हमने बयान किए, नुज़ूल, इस्तिवा वगैरह, ये किसके तहत आते हैं? इन्न रब्बका फ़अआलुन लिमा युरीद। तो अब सिफात ज़ातिया और सिफात फ़िअलिया में क्या फ़र्क है? सिफात ज़ातिया, ज़ाती सिफत वो हैं ला ततअल्लक़ु बिल मशीअति वला इरादा, जिसका इरादा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो अज़ल से उन सिफात से अज़ल से अल्लाह ताला मुत्तसिफ है। मुतअल्लिक़ा बिल मशीअति वल इरादा, लेकिन फ़िअली सिफत क्या है? जिसका ताल्लुक इरादे और मशीयत से है, अल्लाह ताला के इरादे से है। ला तनफ़क़ु अनिज़्ज़ात, ये जो ज़ाती सिफात हैं अल्लाह ताला के सिफात ज़ातिया जो है वो ज़ात से, अल्लाह ताला की ज़ात से अलग नहीं हो सकते। तनफ़क़ु अनिज़्ज़ाति फ़यफ़अलुहा मता शाअ व फ़ी अय्यि वक़्तिन शाअ, लेकिन जो फ़िअली सिफत होती है वो अल्लाह ताला के ज़ात से अलग हो सकती है, क्योंकि उसे तब अल्लाह ताला करता है जब अल्लाह ताला उसका इरादा करता है, जब चाहे करे, जब जिस वक्त में चाहे करे। ला तऊदु इला सिफ़ातिल फ़िअल, सिफ़ात ज़ातिया इसका ये सिफ़ात फ़िअल की तरफ नहीं लौटते, यानी इसका फ़िअल से ताल्लुक ये सिफ़ात फ़िअल की तरफ नहीं लौटते। आइदतुन इला सिफ़ात ज़ातिया, लेकिन फ़िअली सिफ़ात ज़ातिया की तरफ लौटते हैं। मतलब हम देखते हैं खालिक, ये जो अल्लाह ताला का खालिक होना, ये सिफ़त क्या है? अल्लाह ताला के साथ अज़ल से मुत्तसिफ, अल्लाह ताला इस सिफ़त से अज़ल से मुत्तसिफ है। लेकिन खल्क़ जो है इसका ताल्लुक किससे है? यानी मफ़ऊल से, जब अल्लाह ताला कोई मखलूक चाहे बनाए। लेकिन ये खल्क़ करना किसकी तरफ लौटता है? ऐसी सिफत की तरफ जिससे अल्लाह ताला अज़ल से मुत्तसिफ है। वो सिफत क्या है? अल्लाह ताला का खालिक होना। तो बात समझ में आई? ला तऊद इला सिफ़ातिल फ़िअल, ज़ाती जो सिफात होती है ये सिफ़ातुल फ़िअल की तरफ नहीं लौटती, बल्कि हम देखते हैं कि फ़िअली सिफत जो वो है जो ज़ाती सिफात की तरफ लौटते हैं, जिसकी मिसाल हमने खल्क़ की दी। यानी खल्क़ का ताल्लुक किससे है? हम देखते हैं वो फ़िअल है, लेकिन वो किसकी तरफ लौटता है? वो फ़िअल वो ज़ाती सिफत की तरफ लौटता है। वो ज़ाती सिफत क्या है? अल्लाह ताला का खालिक होना। इसी तरह सिफ़ात ज़ातिया फ़िअलिया बिएतिबारन, कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो ज़ाती भी हैं, बैक वक्त वो ज़ाती भी हैं, और वो फ़िअलिया भी होती हैं। फ़िअली सिफत भी होती हैं और ज़ाती सिफत भी होती है, बैक वक्त दोनों। यानी मसलन बिएतिबार असल सिफत ज़ाती, असल सिफत के एतबार से वो ज़ाती होती है। वह भी एतबार अहादिल फ़िअली फ़िअली, लेकिन फ़िअल के एतबार से वो क्या होती हैं? वो अहाद के एतबार से फ़िअली होती है, यानी वो रिकरेंस होती है, वो रिपीट होती है। जिस तरह ज़ाती सिफत अल्लाह ताला से अलग नहीं होती, हम देखते हैं कि ज़ाती फ़िअली सिफत अल्लाह ताला से अलग हो सकती हैं, लेकिन ये किस्म है ये ज़ाती भी होती है और फ़िअली भी होती है, ये बैक वक्त दोनों होती हैं।
اصل کے اعتبار سے ذاتی ہوتی ہیں لیکن آحاد کے اعتبار سے یعنی ریکرنس کے اعتبار سے فعلی ہوتی ہے. مثلا کلام, یہ اچھے سے آپ سمجھے, مثلا کلام صفہ ذاتیہ باعتباری اصل ہی, یہ اصل اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. لأن اللہ تعالی لم یزل ولا یزال متکلما, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ازل سے اس فعل سے اس صفت سے متصف تھے. کس صفت سے؟ کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. اما باعتبار آحاد الکلام, لیکن جب ہم آحاد الکلام یعنی ہم ریکرنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, فہو صفت فعلیہ, تو اس اعتبار سے فعلی صفت ہے. لأن الکلام یتعلق بمشیئتہ سبحانہ, کیونکہ کلام کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. یہ سمجھے آپ, یعنی اللہ تعالیٰ کا صفت کلام سے متصف ہونا, یہ کیا ہے؟ ذاتی. اصل اعتبار سے یہ ذاتی ہے, اصل اعتبار سے یہ ذاتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس صفت سے ازل سے متصف ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, یا رسول اللہ علیہ السلام کے معراج میں وقت کلام ہوا, یا جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کلام فرماتا ہے, یا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ ریکرنس ہوتا ہے, یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اصل کے اعتبار سے یہ کلام کیا ہے؟ ذاتی صفت ہے, کیونکہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف تھے. اس کے برعکس اگر ہم نزول دیکھیں تو نزول کی صفت کیا ہے؟ نزول کی صفت جب اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے تب سے وہ نزول کی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہوئے, لیکن وہ بھی اصل کے اعتبار سے کس کے تحت آتا ہے؟ ان ربک فعال لما یرید. لیکن جہاں تک کلام کا تعلق ہے تو کلام ازل سے اس صفت سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف تھے. لیکن کب کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کلام؟ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انجام دیتا ہے. تو کلام جو صفت کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذاتی بھی ہے, فعلی بھی ہے. اصل کے اعتبار سے وہ ذاتی ہے, لیکن فعل کے اعتبار سے آحاد کے اعتبار سے وہ فعلی ہے, کیونکہ وہ ریکنس ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے. وہی التی یشیرون الیہا بقول قدیمۃ النوع حادثۃ الاحاد. یہ آپ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو یہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے یہ عبارت, قدیمۃ النوع حادثۃ الاحاد, ایسی صفت جو نوع کے اعتبار سے قدیم ہے, پرانی ہے, یعنی ازل سے جو موجود ہے, لیکن حادثۃ الاحاد, آحاد کے اعتبار سے, ریکرنس کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حادث ہے, یعنی وہ ہوتی ہے, نہیں تھی پھر ہوئی. مثلا اللہ تعالیٰ صفت کلام سے تو پہلے سے متصف تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کلام فرماتا ہے. تو ایسی صفات ہیں جنہیں قدیمۃ النوع کہتے ہیں, حادثۃ الاحاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ازل سے صفت خلق سے متصف تھے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے تخلیق کرتا ہے. تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ قدیمۃ النوع. نوع کے اعتبار سے یہ پرانے ہیں, قدیم ہیں, لیکن آحاد کے اعتبار سے کیا ہے؟ حادث, یعنی جو ریکنس ہوتے ہیں. تو اس عبارت سے کیا مراد ہوتا ہے ان علماء کا؟ یعنون بذلک ان جنس الصفت واصلها من حيث تعلقها بالله قدیمہ. جنس کے اعتبار سے یہ جو صفت ہے, اصل کے اعتبار سے یہ جو صفت ہے, یہ کیا ہے؟ قدیمہ, پرانے ہے, کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, یہ صفت اللہ تعالیٰ سے ازل سے متصف, ان صفات سے اللہ تعالیٰ ازل سے متصف تھے, یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ میں یہ صفات پائے جاتے ہیں. لیکن آحادها بالنسبت لتعلقها بالمخلوق المفعول تتجدد. لیکن ان کا تعلق جب ہم مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں, مخلوق اور مفعول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں, تو یہ ریکنس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق صفت خلق سے پہلے اللہ تعالیٰ متصف تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے, کس کو تخلیق کرتا ہے؟ مخلوق یا مفعول کو. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ریکنس ہوتے ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں. متکلم قبل ان یصدر منہ الکلام, فاللہ تعالی متکلم قبل ان یصدر منہ الکلام. اللہ تعالیٰ سے کلام صادر ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ متکلم ہے, صفت کلام سے متصف ہے. یعنی تخلیق کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ خالق تھے. پھر تخلیق کرنے کے بعد تو معلوم ہے. اذن لا بد من التفریق بین امرین, تو دو چیزوں میں تفریق کرنی ہے, اس میں فرق کرنی ہے. انہ یتکلم فہذا هو الفعل المتجدد, کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو یہ ریکرنس ہوتا ہے. والثانی جنس صفت الکلام, صفتی کلام جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ قدیم ہے, پرانا ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے صفت کلام سے متصف تھے, یا اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے سے صفت خلق سے متصف تھے. مخلوق کے بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟
صفت خلق سے متصف تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تب سے اس میں صفت خلق آ گئی, تو ایسا نہیں ہے. وہ اصل سے صفت خلق سے متصف تھے, اصل سے صفت کلام سے متصف تھے. تو ایسے یہ ایسی صفات ہیں جو ذاتیہ بھی ہیں, جو ذاتی صفات بھی ہیں, اور جو فعلی بھی ہیں. ان کی مثال ہم نے دی کلام اور خلق کی مثلا. تو کلام, صفت کلام یہ ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. اسی طرح صفت خلق وغیرہ یہ بھی کیا ہے, یہ ذاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. تو ان صفات کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ علماء کا موقف, اسلاف کا موقف یہ رہا ہے کہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے. ان کو حقیقی معنوں میں ثابت کرنا, اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی. اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ انما یکون التشبیہ اذا قال ید کید او مثل ید او سمع کسمع او مثل سمع. تشبیہ کب لازم آئے گی؟ جب ہم اس کی تشبیہ دیں, ہم کہیں گے ہاتھ اس جیسا ہاتھ, سننا اس جیسا سننا وغیرہ. جب ہم اس کی تشبیہ دیں تو تشبیہ لازم آئے گی, تو تشبیہ لازم آئے گی. فاذا قال سمع كسمع او مثل سمع فهذا التشبیہ, جب وہ کہے سننا اس کی طرف سننا یا اس جیسے سننا وغیرہ, تو تشبیہ لازم آئے گی. واما اذا قال كما قال الله تعالی, لیکن اگر وہ ایسا کہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید و سمع و بصر, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وغیرہ, تو یہ تشبیہ نہیں ہے. ولا یقول کیف ولا یقول مثل سمع ولا کسمع, تو ایسا نہ کہے, اس کی کیفیت بیان نہ کہے, یہ نہ کہے اس جیسا اس جیسا. فہذا لا یکون تشبیہ, یہ تشبیہ, اسے تشبیہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح نعیم بن حماد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں من شبہ اللہ بشیء من خلقہ فقد کفر, جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی اس نے کفر کیا. ومن انکر ما وصف اللہ به نفسہ فقد کفر, اسی طرح جس نے اس صفت کا انکار کیا جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا, اس نے بھی کفر کیا. فلیس فیما وصف اللہ به نفسہ او وصف به رسولہ تشبیہ, تو اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کیا ہے, اس میں تشبیہ نہیں ہے. تو اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.